رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لی وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ موت کے بعد کا مسئلہ ہمیں معلوم نہیں ہے، موت سے پہلے کے تو پتہ ہے ہمیں۔ موت سے پہلے کے کیا کیا مسئلہ ہے؟ موت سے پہلے کے مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا ہو جائے شادی۔ شادی ہونے کے بعد اب بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، جو بھی کماتے ہیں وہ بچوں میں خرچ ہو جاتا ہے، اور جو بچتا ہے اپنی گھر مڑیا صحیح کرا لیتا ہے۔ اس کے بعد جب بچے ہمارے جوان ہونے لگتے ہیں 15 16 سال 20 سال کے، تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اب ان کی شادی کی جائے۔ تو شادی کرنے سے پہلے ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ان کا ایک کم سے کم کمرہ ہونا چاہیے، دوسرے کی بیٹی آئے گی لڑکی آئے گی کہاں رہے گی، تو ایک کی شادی کرنے سے پہلے ہم ایک کا گھر بناتے ہیں، 2-3 سال کے بعد دوسرے کی شادی کرتے ہیں تو اس کا گھر بناتے ہیں، اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کی شادی کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری تیاری ہے دنیا کی جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ 4-5 لڑکے ہیں تو 60-65 سال اسی کام میں گزر جاتے ہیں کہ اپنی شادی کی، اپنی شادی کرنے کے بعد پھر اپنے بچوں کی شادیوں میں لگ گئے۔ پھر ان بچوں کی جب ہماری شادی ہوئی، ہماری شادی ہوئی تو ہم نے اپنے بچوں کا انتظام کیا، شادی کرتے رہے، گھر بناتے رہے، بیٹیاں ہوئی تو بیٹیوں کی شادی کی۔ جب ان کے بچے ہوں گے تو وہی یہی کریں گے، بیوی بچوں میں لگ جائیں گے، جب ان کے بچے جوان ہوں گے وہ بھی یہی کریں گے، گھر بنائیں گے، بچے شادی کو ہوں گے، جو ہم نے کیا وہی ہمارے بچے کریں گے، جو ان کی اولاد ہوگی، یعنی جو بھی اولاد آ رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں میں لگ جاتا ہے۔ اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے اور ہر آدمی یہ کر کے جاتا ہے کہ میں کم سے کم اتنا تو کر دوں کہ اپنی اولاد کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، آدمی یہی سوچتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر میں ابھی میرا 40 سال میں انتقال ہو گیا تو میری اولاد ابھی 15-16 سال کی ہے یا 20 سال کی ہے، تو اس کے بعد اس کا حال کیا ہوگا، تو ہم یہ فکر میں رہتے ہیں۔ مگر ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا، مگر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ یعنی ہم نے اپنی اولاد کا انتظام جو ہے ان کی زندگی تک تو ہم نے کر رہے ہیں، گھر بنا کے دے دیا، شادی وغیرہ کر دی، اور جو بھی کچھ زمین وغیرہ دی لے کے دے دی، تو ہم نے جو زندگی جو ہماری اولاد کی تھی ان زندگی بھر کا تو ہم نے انتظام کر دیا، مگر جب اولاد کی ہمارے موت آئے گی اس کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا یہ کبھی ہم سوچتے ہیں؟ نہیں سوچ پاتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں یہی حال ہے، ہم اپنے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں، جب اولاد ان کی ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، بتاؤ کیا کیا تم نے، یہی ایک آدھ جواب دے گا، یہی بتائیں گے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے تھے 15-16 سال کے ہو گئے تو کام کرنا شروع کر دیا، 20-25 سال کے ہوئی تو ماں باپ نے شادی کر دی، بیوی بچوں میں لگ گئے، پھر ہماری اولاد ہو گئی تو ہم اپنے بچوں میں لگ گئے۔ ہر آدمی یہی جواب دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھے گا تو ہمارے پاس کوئی ایسا جواب ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے۔ یعنی آج ہی ہم سوال کر کے دیکھ لیں، آپ سے جیسے آج ہی پوچھ لیا جائے بتاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا، جو کچھ کیا وہ ہم نے اولاد کے لیے، اور اولاد بھی ایسی نہیں بن پا رہی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو۔ یعنی ہم نے جو اولاد کو کیا، اس کو شادی کی، ان کے لیے گھر مڑیا بنائی، پھر اس کے بعد اولاد نے بھی وہی کام کیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو ادلا بدلا ہو گیا۔ ہم اولاد کی سوچ رہے ہیں، اولاد اپنی اولاد کی سوچ رہی ہے، وہ اپنی اولاد کی سوچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ تم نے دنیا میں جا کے کیا کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ کچھ ہے جواب ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، نہ کوئی جواب اگر سوچ کے رکھا ہو تو ہم کو چپکا سے بتا دیا، چپکے سے ہم بتا دیا آپ صاحب ہم نے جواب سوچ کے رکھ لیا وہ اللہ تعالیٰ کے لائے، تو وہ جواب دے دیا، ہم جواب دیں گے تم جواب دے دیا، تو کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم جیسے تھے اللہ کی بندگی سے دور، اللہ کی نافرمانیوں میں، ویسے ہی ہماری اولاد، جب وہ اولاد کی اولاد ہوگی جیسی وہ اولاد ہے ویسی ان کی اولاد نکلے گی۔ ارے صرف شادی کرنا، کھانا پینا، زندگی جینا کمال نہیں ہے، ایسے تو اور بھی جی رہے ہیں، بھینس ہے وہ بھی جی رہی ہے، اور بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، بیل ہیں وہ بھی جی رہے ہیں، اور بھی جانور ہیں وہ بھی جی رہے ہیں، ان کے بھی بچے ہو رہے ہیں۔ شادی جو اپنے بنا لی ہے 5-5 10-10 لاکھ کی، یہ شادیاں انہیں میں نہیں ہوتی ہیں، اب مکان ٹوٹے پھٹے جیسے ان کے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی محنت سے اتنا مکان بنا لیتے ہیں۔ تو زیادہ تر ہماری زندگی جو گزر رہی ہے وہ اسی میں گزر رہی ہے، گھر بنانا ہے اور شادی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ گھر بناتے رہے اور شادی بچوں میں کرتے رہے، اور کر کیا پاتے ہیں؟ تو اسی لیے نہ ہم ایک بن پا رہے ہیں، یعنی شادی کرنا، گھر بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، خوب اچھے اونچے 5-5 منزل 10-10 منزل 50-50 منزل آپ گھر بنوائیے، مگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کیجیے۔
ہاں کم سے کم یہ تو کہہ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے اولاد کے لیے اتنا سب کچھ کیا، مگر ہم نے اپنی اولاد کو اتنا قابل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری بندگی نہ کر سکے، کم سے کم ہماری اولاد نے تو تیری بندگی کی۔ ہم تو ان کو خرچہ پانی میں محنت و مزدوری میں لگے رہے، ہم پڑھے لکھے نہ تھے، کم سے کم اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی اولاد کو پڑھایا، پھر اس اولاد نے تیری بندگی کی، ہم تیری بندگی نہیں کر پائے۔ تو ہم نہ کچھ اپنے آپ خود کر پا رہے ہیں، نہ ہم اپنی اولاد کو کر پا رہے ہیں۔